آج شام میں خداوند کے پاک مقدس جلالی عظیم نام میں خداوند کے زندہ سچے مؤثر کلام کو، جو وہ الہی مکاشفہ ہے جس کی آج ہم سب کو شدید ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری آئیڈینٹی ان کرائسٹ۔ اس الہی مکاشفہ ڈیوائن ریویلیشن کا جاننا پاک روح کی مدد سے بے حد لازمی ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ جب تک ہم خدا کی محبت کو جو یسوع مسیح میں ہے نہیں جانتے تو ہم اپنی آئیڈینٹی کو بھی نہیں جان سکتے۔ کلام مقدس میں بڑی وضاحت سے ہم خداوند کی اس عظیم محبت کو، الہی مکاشفے کو جان سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ بخشے گا نہیں بلکہ پریزنٹ ٹینس ہے، بخشی ہے۔ چنانچہ اس نے بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ مسیح یسوع کے وسیلے سے اس کے لیپالک بیٹے ہوں۔ یہ افسیوں پہلے باب کی 3 سے 5 آیت ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہم ساری حمد و ستائش اپنے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کو دیتے ہیں، جس نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، کیونکہ ہم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے جو افسیوں 2 باب کی 4 سے 6 آیت ہے۔ خداوند خدا کی محبت کو جاننے، جس نے گناہوں تقصیروں کی وہ فائلیں، اور یعنی وہ حکموں کی دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی۔ یہ خدا کی الہی محبت ہے، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ یہ کولوسیوں 2 باب کی 14-15 آیت ہے۔ عزیزو، ہم جو گناہ کی دلدل میں تھے، نادان تھے، نافرمان تھے، طرح طرح کی خواہشوں عیش و عشرت کے بندے تھے، حسد میں، بدخواہی میں زندگی گزارتے تھے اور نفرت کے لائق تھے، لیکن جب خدا کی محبت، الفت ہم پر ظاہر ہوئی ہمارے منجی یسوع مسیح کے وسیلے، تو اس نے ہمیں مفت راست باز ٹھہرایا۔ ہم مفت راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ یہ ہماری آئیڈینٹی ہے مسیح میں۔ خدا کا شکر، اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع میں اب شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس امت ہے، اور اب ہم پردیسی اور مسافر نہیں ہیں، بلکہ ہم مقدسوں کے ہم وطن ہیں اور خداوند کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ اس نے ہمیں اڈاپٹ کیا ہے، ہمیں نام لے کر بلایا ہے۔ ہم اس پاک ہستی کا شکر کرتے ہیں۔ عزیزو، اگر ہم آج کے دن تک ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو جو مسیح یسوع نے ہمیں بخشی ہے، کس طرح ہمارے گناہوں کے لیے یسوع مسیح موئے، دفن ہوئے، تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھے، اور جی اٹھنے کی قدرت جب ہمارے اندر کام کرتی ہے تو ہماری زندگی میں وہ خوبصورت مافوق الفطرت کام ہوتے ہیں جو خداوند ہماری زندگی میں کرتا ہے۔ اس نے ہمیں دوسرا مددگار دیا ہے، پاک روح، جو ہمیں سکھاتا ہے، یاد دلاتا ہے، آئندہ کی خبریں دیتا ہے، اور یسوع کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اور آج شام میں چاہوں گی کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔
جس نے آسمان کو سائبان کی طرح تانا ہے، زمین کی بنیاد رکھی ہے، وہ ہر چیز، ہر بات کو کرنے پر قادر ہے۔ وہی ہے جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، جس نے دانائی سے آسمان کو بنایا اور کس طرح سے بڑے بڑے نیر بنائے، دن کی روشنی کے لیے آفتاب اور رات کی روشنی کے لیے ماہتاب اور ستارے۔ ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ یہ وعدے صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جو زندگی بھی اپنی آئیڈینٹی کو، اپنے مقام کو، کہ اس وقت ہم کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک ہم پاکستان کے شہری ہیں، کراچی شہر میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا ایکچول وطن جو ہے وہ آسمان ہے، اور ہمارا خدا اس لائق ہے، وہ قادر مطلق ہے، گاڈ از ایبل، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے جو زندگی بھی یسوع مسیح کے وسیلے خدا کے پاس آتی ہے، وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے زندہ ہے۔ گاڈ از ایبل ٹو ڈو ایوری تھنگ۔ عزیزو، چاہے ہم دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی دکھوں میں سے گزریں، تکلیفوں میں سے گزریں، پریشانیوں میں سے گزریں، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ اب چند روز کے لیے ہم طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ ہمارا آزمایا ہوا ایمان، جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف، جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اس کی بڑی خوبصورت بات ہم دوسرے تیموتھیوس کے پہلے باب کی 12 آیت میں پڑھتے ہیں، جہاں پر پولس رسول کہتا ہے، چونکہ میں جانتا ہوں۔ مسیح کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، ہم اپنی آئیڈینٹی کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے نا۔ پولس رسول نے اس آیت میں فرمایا کہ اسی باعث میں یہ دکھ اٹھاتا ہوں۔ اس پر پولس رسول نے منادی کے لیے مسیح کی خاطر وہ دکھ سہے۔ عزیزو، اکثر کہا جاتا ہے کہ پولس کو اس وقت ڈھونڈنا ہوتا تھا تو یا تو سینیگوگ میں ڈھونڈا جاتا، یا وہ کس طریقے سے قید میں ہوتا، اور قید کی حالت میں بھی وہ کس طرح فرماتے ہیں کہ میں اگرچہ دکھ اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں، کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی کو جانتا تھا، اس کو جانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں۔ عزیزو، ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، ٹھوکروں کا لگنا ضروری ہے، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ ٹھوکر لگنے سے بھی ہمیں ہمارا خداوند ہی بچاتا ہے، جب ہم اپنی آئیڈینٹی کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ جب تک ہم، بڑی خوبصورت بات ہے کہ کلام مقدس کے پہلے مثال کی 33 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو میری سنتا ہے وہ محفوظ رہے گا، آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ آج دنیا بے اطمینانی کی حالت میں ہے، خوفزدہ ہے، پریشان حال ہے، اور وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ خداوند میں نہیں ہے، خداوند میں ہو کر زندگی نہیں گزارتے۔ اور جو ٹھوکریں لگتی ہیں دنیا میں، اس سے بھی ہمیں ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی بچاتا ہے۔ یہودا کا ایک ہی چیپٹر ہے، اس کی 24-25 آیت میں لکھا ہے، اب جو ہم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پر جلال حضوری میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت، سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے جیسے ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابدالآباد ہوتا رہے۔ خداوند نے عزیزو ہمیں چنا ہے تاکہ ہم بہت سا پھل لائیں، اور فروٹفل لائف کے لیے طاقت اور قوت بھی ہمارا خداوند ہی ہمیں بخشتا ہے۔ اس کو آپ دوسرا کرنتھیوں 9 باب کی 8 آیت میں پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند ہر طرح کا، تھوڑا بہت نہیں بلکہ ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ ہم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر ایک نیک کام کے لیے
ہمارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے، خداوند کے کام کے لیے ہماری مٹھی بند نہ رہے بلکہ ہماری مٹھی کھلی رہے، کیونکہ جو کچھ پروویژنز آج کے دن تک میں نے یا آپ نے حاصل کی ہیں وہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ گیور خداوند ہے جس نے ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام ہمیں دیا ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی آئیڈینٹی کو پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ ہم کون ہیں خداوند میں، تو عزیزو پھر بے شک دکھ میں سے بھی گزریں، تکلیفوں میں سے بھی گزریں، ستائے جانے کی حالت میں سے بھی گزریں، تو ہمیں خداوند اپنی تسلی دیتا ہے۔ عبرانیوں 2:18 کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جس کی آزمائش ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ ہے بلکہ خداوند ہمیں ہر طرح کے خطرے سے بچاتا ہے، ہر قسم کے ڈینجر سے بچاتا ہے۔ جب ہم اپنی آئیڈینٹی کو پہچان لیتے ہیں کہ ہم خداوند میں کون ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ کیسی بھی کوئی خوفناک سکیری بات ہمارے سامنے آئے، ہم اگر لمحے بھر کے لیے انسان ہونے کے لیے خوفزدہ ہو بھی جائیں گے، لیکن فوراً پاک روح ہمیں بتائے گا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم تو خداوند کے اڈاپٹیڈ چلڈرن ہیں، اور اڈاپٹ کر کے خداوند نے ہمیں میراث میں شریک کیا ہے۔ ہم مسیح کے ہم میراث بن گئے ہیں۔ جیسا میں نے شروع میں کہا، آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ ہم جو مردہ تھے ہمیں زندہ کیا ہے اور اپنے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ آئیڈینٹی مسیح میں جانے سمجھے کہ اس وقت ہم مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا جو کچھ آپ مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ ڈینجر سے بھی خداوند ہی بچاتا ہے، جس طرح خداوند نے اپنے بندہ ڈینیل کو، اس کے ساتھیوں کو جلتی آگ کی بھٹی میں کس طرح سے بچایا تھا اور محفوظ رکھا تھا۔ اور ڈینیل 3:17 آیت کے مطابق ڈینیل کے وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جب انہوں نے فرمایا کہ وہ جلتی آگ کی بھٹی میں جب ڈالے گئے تھے تو ہمارا خدا اس کا فخر تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جس کی ہم عبادت کرتے ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہی ہم کو بادشاہ تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کس طریقے سے جلتی آگ کی بھٹی میں چوتھا شخص جو نظر آیا وہ الہزادہ کا سا تھا، اور کس طرح جلتی آگ کی بھٹی میں وہ بچائے گئے تھے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، خدا اس لائق ہے، وہ قادر مطلق ہے کہ اپنے سارے پرومسز کو ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے۔ جب ابراہیم سے خداوند نے وعدہ کیا تھا تو ابراہیم جو ہے وہ ایمان میں ضعیف نہیں ہوا، خدا کے وعدے میں اس نے شک نہیں کیا، اور نہ بے ایمان ہو کر ایمان میں کمزور پڑا، بلکہ مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ خداوند نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ جانتا تھا، ڈینیل جانتا تھا، پولوس جانتا تھا۔ آج ہم جو مسیحی ہیں لگاتار چرچ بھی جاتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے اگر اپنی آئیڈینٹی کو ہی نہیں سمجھا، ہم تو بیگرز کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دعا میں بھی جا کے جو سارے وعدے اس نے ہم سے کر دیے ہیں، جب اس نے سارے وعدے ہمارے ساتھ ہاں کے ساتھ کیے ہیں، پھر بھی ہم بیگ کرتے ہیں خداوند ہمارے لیے یہ کر دے وہ کر دے۔ صلیب پر تو عزیزو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے سبھی کچھ کر دیا ہے، اور وہ ایسا قادر خدا ہے، قادر مطلق ہے۔ اور افسیوں 3:20 کی بڑی خوبصورت، یہ میری فیورٹ ورس ہے جس کو میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ وہاں پر لکھا ہے کہ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ بڑھ کر کام کر سکتا ہے اور کرتا ہے، بیونڈ آر ایکسپیکٹیشن۔ میں نے اپنی روحانی زندگی میں جب میں بورن اگین ہو گئی، خداوند سے دل لگایا، تو عزیزو خداوند کی قدرت کو میں اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے
اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم مشکلات کا بھی شکار ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا خدا کون ہے، جس نے کلام میں فرمایا ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خداوند ہوں۔ بی اسٹل اینڈ نو دیٹ آئی ایم لارڈ۔ اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے۔ لیکن عزیزو، ان سارے قیمتی وعدوں کے ساتھ کہ جب ہمارا خداوند ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، وہ ہمیں پوری نجات دینے پر قادر ہے، اس کی کہانت لازوال ہے، اس نے ہر چیز دینے کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں، جیسے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم ان باتوں کی بابت کیا کہے، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے۔ جس نے اپنے بیٹے سے ہی دریغ نہیں کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، اس کے ساتھ اور سب چیزیں ہمیں کس طرح سے نہ بخشے گا۔ عزیزو، یہ تو سارے پرومسز ہیں جو مختصر طور پر میں نے شیئر کیے۔ دل تو چاہتا ہے کہ کلام کے وہ سارے وعدے جنہیں پڑھ کر وہ خوشی ملتی ہے، وہ اطمینان ملتا ہے، اور ہم خداوند پر فخر کرتے ہیں، شیئر کروں، لیکن خداوند نے موقع دیا اگلے آڈیو میں ضرور کروں گی۔ لیکن یہاں پر میں صرف اب یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عزیزو، یاد رکھیں کہ ہمارا ایک دشمن ہے جو انسان کی اسپریچل آئیز کو بند کر دیتا ہے تاکہ ہم اپنے مرتبہ کو، اپنی آئیڈینٹی کو خداوند یسوع مسیح میں نہ جان سکیں، اور دنیا میں جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ ہم بیگر بن کر رہے۔ کلام مقدس 2 کرنتھیوں 4 باب کی 3 اور 4 آیت کے مطابق، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں کے واسطے ہی پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ ہمارا دشمن جو ہے، یہ مت سوچیں کہ وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ کلام میں لکھے دن اور رات وہ ہم پر الزام لگاتا ہے۔ اسی لیے خداوند نے یشوع سے کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اس کا دھیان رہے۔ حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں، ہمارے بچوں کو ایک بال مندی کی راہ نصیب ہو، ہم خوب کامیاب ہوں، تو کامیابی کا راز صرف یہی ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو پہچان کر ایمان میں جاں فشانی کریں، ایمان کی اچھی کشتی لڑیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، حالات کو سنبھالنے والا ہمارا خداوند ہے۔ اس نے رحیم خداوند نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دے دیا ہے، اور پھر اس نے کلام مقدس یسایہ 43 کی شروع کی ورسز میں ہے، اور فرمایا تو خوف نہ کر۔ یہ آج آواز خدا کی ہر آڈیو سننے والے کے لیے ہے کہ اگر اس وقت آپ کسی چیز کی وجہ سے بھی خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں، مایوس ہیں، فضول گھبراتے ہیں، تو عزیزو اس کو اچھی طرح سے جان لیں کہ اگر بہت ساری ایسی زندگیاں جنہیں دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں، خوشحال ہیں، تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی اپنی اعلیٰ مرتبے پر، اپنی اعلیٰ حالت میں بھی بالکل ہیچ ہے، کیونکہ جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس خوشی ہے، اس کے پاس روح کے پھل ہیں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی، لیکن جیسے بہت دفعہ شیئرنگ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اکثر زندگیاں بڑی مایوس نظر آتی ہیں، پریشان نظر آتی۔ نو ڈاؤٹ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر، سکیری ڈیز کو دیکھ کر، جس میں انسان خود غرض ہو گیا ہے، زردوست ہو گیا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، شیخی کرتا ہے، اور کس طرح دغا بازی کرتا ہے، مغرور ہے، ماں باپ کے نافرمان ہیں، اور دنیاوی عیش و عشرت کو وہ خدا کی نسبت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے ایسوں سے بھی کنارہ کرو۔ وہ دینداری کی وجہ بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو
قبول نہیں کرتے ہیں۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اگر عزیزو آج کے دن تک کسی کی زندگی میں فکر، پریشانی، الجھن، گھبراہٹ ہے اور نفی باتوں سے بھری ہوئی ہے کہ اگر وہ زبان کھولیں گے بھی تو نفی بات کریں گے، ہاں یہ مشکل تو میرے ہی لیے لکھی ہوئی ہے، ہاں یہ مصیبت تو میرے لیے لکھی ہوئی، آپ اس بات کو آج نوٹ کر لیں کہ ورڈز ہیو پاور۔ نیگیٹو ورڈز کی بھی پاور ہے، پازیٹیو ورڈز کی بھی پاور ہے۔ سو بی ویری کیئرفل، کیونکہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے، اور جو اس کو عزیز رکھتا ہے وہ اس کا پھل کھاتا ہے۔ سو نفی باتیں کہنا چھوڑ دیں، اور اس خوشی کو اگر زندگی میں آپ چاہتے ہیں کہ خوشی حاصل کریں تو پھر آپ کا سارا دھیان جو ہے وہ اپنے خداوند کی طرف ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے، جیسا میں نے شروع میں کہا، کہ اپنے گھرانے میں نامزد کیا ہے، اور ہماری محبت نے، اس نے صلیب پر ہمیں مخلصی دینے کے لیے، قصوروں کی معافی دینے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیا ہے۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور خداوند میں ہمیں اپنی وہ خوشی اور جوائے دینا چاہتا ہے، بھرنا چاہتا ہے۔ عزیزو پھر یہاں پر میں بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ دینے میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم از ناٹ ان گیونگ۔ خدا تو آج بھی ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن اگر ہمیں ریسیو کرنا ہی نہیں آتا ہے تو ریسیو کرنا سیکھیں، کیونکہ پھر جیسا میں نے شروع میں کہا کلام کے سارے وعدے ہمارے لیے ہیں۔ میں اس آیت پر اس آڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت پرومس ہے، اپنی آئیڈینٹیٹی کو جب آپ پہچان لیتے ہیں اور خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، تو پھر ایوب نبی کی 22 باب کی 28 آیت کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ اتنا بڑا وعدہ عزیزو کہاں ہمیں ملے گا؟ خدا نے تو اپنا کلام ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے تاکہ ہم اسے پڑھ کر خداوند سے اپنا رشتہ قائم کریں، کیونکہ جب تک رشتہ آپ کا قائم نہیں ہوگا، کرسچینٹی جو ہے وہ ایک ریلیشن ہے۔ ہمارا باپ ہے، ہم اس کے لیپالک بیٹے بیٹیاں ہیں۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، ہم لیپالک بیٹے ہیں، اور قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ کس طریقے سے کلام میں خداوند نے کہا ہے اس کے لیے بھی اس رشتے کو بتایا ہے۔ ہم تیرا خداوند کا شکر، خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں، اس بڑے قیمتی وعدوں کے لیے جو خداوند نے ہم سب سے کیے ہیں۔ آج شام اس آڈیو کو پیش کرنے کا واحد مقصد جو میرا ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے مرتبہ کو مسیح یسوع میں پہچانیں اور جان کر اس کو اپنا رشتہ اس کے ساتھ قائم کرے۔ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ہم تو دنیا اور دنیا کی فکروں میں اتنے الجھ کر رہ گئے ہیں کہ ہم اپنے اصل مقام کو بھول چکے ہیں۔ آج شام میری دعا ہے اس آڈیو کے وسیلے خداوند کا پاک روح ہم سب کی زندگی سے بات کرے اور ہماری زندگی میں سپر نیچرل کام ظہور پذیر ہوں۔ جیسا شروع میں نے کہا کہ اب وہ ایسا قادر خدا ہے کہ بیونڈ آر ایکسپیکٹیشنز ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ اس کلام کے وسیلے خداوند ہم سب کو کثرت سے برکت دے، آمین۔